وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ یوسف کا 7واں رکوع ہے۔ پچھلے رکوع میں جو اللہ رب العزت نے بات بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ مصر نے خواب دیکھی کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور ان کو جو ہے 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک ہیں۔ تو اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے جان چھڑوانے کے لیے کہہ دیا یہ بس خیالات ہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ وقت مطمئن نہ ہوا اور بادشاہ وقت کی خدمت کرنے والا وہ ساقی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں تھا، اس کو یاد آیا کہ ایک شخص ہے ایسا جیل میں کہ جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ وقت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، جیل میں پہنچا، خواب بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی کہ 7 سال آئیں گے جس میں خوب اناج پیدا ہوگا، اگلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ جو پہلے 7 سالوں کا اناج ہے اس کو محفوظ کر لو، اس کو گودام میں رکھ لو تاکہ آئندہ آنے والے 7 سال جو خوش سالی کے ہیں اس میں یہ کام آ سکے۔ پھر 15واں سال آئے گا، دوبارہ سے خوشحالی واپس لوٹ آئے گی۔ جب بادشاہ وقت کو یہ خواب کی تعبیر بتائی گئی وہ بڑا مطمئن ہوا اور اس نے یہ حکم جاری کیا جس کا تذکرہ اللہ رب العزت اس 7ویں رکوع میں بیان فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ مزید وضاحت۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی بہ، اسے میرے پاس لے آؤ، یعنی کہ پیغام بھیجا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میرے پاس حاضر کیا جائے۔ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ وقت کا بھیجا ہوا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ وقت کی خواہش کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر رہا ہونے کا کوئی ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال ارجع الی ربک، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ واپس، فاسألہ، بس اس سے پہلے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور شاہی خواتین کو اکٹھا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان خواتین کے سامنے حاضر کیا، تو وہ ایسی محبوط الخواص ہوئیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے میں اتنی مگن ہوئیں کہ اپنی انگلیوں کو انہوں نے کاٹ لیا، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا انہوں نے کیا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے کے بارے میں بادشاہ وقت سے کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے تحقیق کرو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا وہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرے رب جو ہے ان کے فریب کو خوب واقف ہے، جانتا ہے۔ اب معاملہ پہنچا دوبارہ زلیخا کی طرف، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف علی نفسہ، اور کہا تمہارا کیا واقعہ تھا جب تم نے یوسف کو پھسلایا تھا، یعنی کہ اپنی طرف مائل کیا تھا۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء،
اب یہ بادشاہ وقت ان عورتوں سے مخاطب ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر محبوط الخواص ہو کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا. کاٹنے ان کے ہاتھوں میں تھے پھل اور ایک ہاتھ میں تھی چھریاں، لیکن ایسی وہ مدہوش ہوئیں، بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کر ڈالا. جب ان خواتین سے اس واقعے کے متعلق پوچھا گیا تو وہ کہتی ہیں حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ پاک دامن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. قالت امرأۃ العزیز، اب عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ بھی بول اٹھی، یعنی زلیخا، الآن حصحص الحق، اب سچی بات ظاہر ہو گئی ہے، یعنی کہ اب جو بات اصل میں ہے وہ سب کے سامنے آ گئی ہے. جو میں نے دھوکہ اور فریب کیا تھا، جو میں نے جھوٹ اور دغا کیا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور خود بول پڑی انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اسے اپنے نفس پر پھسلایا تھا، میں نے ہی اپنی طرف متوجہ کیا تھا، میں ہی گناہ گار ہوں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں. یعنی اب وہ خود الزام لگانے والی عورت حضرت یوسف علیہ السلام پر جس نے الزام لگایا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہ بن کے سامنے، اسلام پر جس نے الزام لگایا اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہ بن کے سامنے آ گئی. ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سارا معاملہ اس لیے تھا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا. جو کوئی خیانت کا فریب کرتا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، کسی کی اہلیہ، اس کی بیوی بھی ایک امانت ہوتی ہے، لہٰذا اس میں خیانت کرنا بھی جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا، وہ نامراد ہی ہوتا ہے، وہ بے ہدایتہ ہی ہوتا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے مگر جس پر میرا رب مہربانی کرتے. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، انسانی نفس کی 3 خوبیاں ہیں، 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کی نسبت نفس امارہ کی طرف کی عاجزی کی وجہ سے. بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ میرے نفس میں بھی برائی کا مادہ موجود ہے، لیکن اللہ نے میری حفاظت کی ہے، اللہ نے میرے لیے حفاظت کا راستہ نکالا ہے، ورنہ انسان کو بہکنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کا، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے، انسان کا ایک ایسا دوست ہے جو اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اگر وہ اس دوست کی خلاف ورزی کرے تو اس کو فائدہ پہنچے گا بندے کو، اگر اس نفس کی بات مانے تو بندے کو نقصان پہنچے گا. تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسان کا نفس ہے، جب وہ اس کی مان کر برائی کی طرف چلتا ہے، اپنے نفس کی مان کے برائی کی طرف چلتا ہے تو انسان کو نقصان اور گھاٹا ہے. اور اگر اپنے نفس کا انکار کرتا ہے، میں تیری بات نہیں مانتا، میں رب کی بات مانتا ہوں، تو پھر انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ کیا ہے؟ جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کے لیے تیار کرتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے، انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس میں انسان خطاؤں کا پتلا ہے، برائی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب آپ کا نفس ملامت کر رہا ہے کہ یہ غلط کیا بھائی جان، یہ ٹھیک نہیں ہوا، جس کو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ضمیر کی آواز، نفس لوامہ ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی خیر و برکت کا معاملہ ہے بھائی، کہ اگر گناہ کرنے کے بعد آپ کا جی مطمئن نہ ہو، آپ کا جی آپ کو ملامت کرے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے،
اگر یہ بھی کیفیت نہ ہو تو بات خطرناک ہے کہ بندہ گناہ بھی کرے اور کہ کوئی بات نہیں خیر ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان برائی پہ برائی پہ برائی پہ کرتا چلا جاتا ہے. جب نفس لوامہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندے کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور اس کو برائی سے نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تیسری قسم نفس مطمئنہ کی ہے کہ جب ہر قسم کے گناہوں سے بندہ بچ کے رہتا ہے مطمئن، اور جس کے بارے میں تیسرے پارے میں بھی تذکرہ ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، رب بھی تیرا راضی اور تو بھی اپنے رب سے راضی. نفس امارہ جو انسان کو گناہوں پہ ابھارتا ہے، نفس لوامہ گناہ ہو جائے تو ملامت، پھر بندے کو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق. نفس مطمئنہ ایسا نفس جو ہر وقت برائی سے دور رہتا ہے اور اچھائی کی طرف گامزن رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نفس امارہ سے محفوظ رکھے اور لوامہ سے مطمئنہ کی طرف منتقل فرمائے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس جو برائی سکھاتا ہے مگر جس پر میرے رب کی مہربانی ہو جائے وہ گناہ سے بچ جائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. آگے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے سامنے اپنا ایک تقاضا پیش کیا، اپنا ایک مطالبہ پیش کیا. وقال المالک، اے بادشاہ، ائتونی بہ، بلکہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فیصلہ کیا. وقال المالک، اور بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اس کو میرے پاس لے آؤ. استخلصہ لنفسی، میں اس کو خاص اپنے پاس رکھوں گا. بالفاظ دیگر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مشیر بنا لوں گا، اپنی مجلس مشاورت کا رکن بنا لوں گا. تعبیر بڑی زبردست بتائی تھی اور پاک دامنی بھی ثابت ہو گئی. پتہ چلا کہ یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے اور اس کو میرے ساتھ ہونا چاہیے. فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، پھر جب اس سے بات چیت کی تو بے شک تو آج سے ہمارے پاس بڑا معزز معتبر ہے. اے یوسف، ہمارے ہاں تیرا بڑا مقام ہے، تو معزز بھی ہے، معتبر بھی ہے، ہم تیری عزت کرتے ہیں، تمہیں ایک بلند مقام و مرتبہ دیتے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تقاضا اور مطالبہ کیا. قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے اپنے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیں، آپ مجھے اپنے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیں. آج کی زبان میں مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں، وزیر خزانہ بنا دیں. یہاں سے ایک علماء میں بحث ہوتی ہے، کیا عہدے کا طلب کرنا درست ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا کوئی فعل وحی الہی کے خلاف نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کی ہدایات کے موافق چلتے ہیں. لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مطالبہ کرنا اللہ کی طرف سے ان کے دل میں القاء تھا. ایک بات. دوسری بات، کیا کسی مسلمان مومن کو کسی کافر کے زیر نگرانی، زیر مشاورت کام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس میں علماء کی رائے ہے کہ گنجائش ہے. اس کے دین کی اتباع تو نہیں کرنی، اس کے دنیاوی معاملات میں اس کی رہنمائی کرنی ہے. ایک. دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح جیل میں جب موقع ملا ان دو قیدیوں سے گفتگو کرنے کا تو ان کے سامنے بھی توحید کا عقدہ کھولا تھا، توحید کی دعوت دی تھی، تو یہاں پر کیوں نہیں ایسا کیا ہوگا؟ تو یقینی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ وقت نے کہا آپ میرے پاس رہیں گے، میرے خاص و خاص بن کے رہیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر بھی بات کی ہوگی کہ آپ مسلمان ہو جائیں، ایک اللہ رب العزت پر ایمان لے آئیں. تو کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ کسی کافر بادشاہ کا نہیں بلکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ مصر. تو ان کو دیا گیا عزیز مصر کا قلم دان، ان کے حوالے کیا گیا. قال اجعلنی علی خزائن الارض،
یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دو، انی حفیظ علیم، میں ہوں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، حفاظت میں امانت دار بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں کہ میں نے اگلے 7 سالوں میں کیا کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ وقت کی خواب کی تعبیر کی حقیقت کھل چکی تھی، تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں اس کام میں بادشاہ وقت کا معاون بن جاؤں اور 7 سال کی پلاننگ کروں، اور جتنا اناج پیدا ہو اس کو ایک پلاننگ کے ساتھ ضرورت بھی پوری ہوتی رہے اور سٹاک بھی ہوتا رہے، اور اگلے 7 سالوں میں جب قحط کا ہو تو پھر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ میں امانت دار بھی ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں کرنا کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں اختیار بنا دیا، یعنی یوسف علیہ السلام کو خزانے کے معاملات میں ایک اختیار مل گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بادشاہ وقت نے اپنے کتنے ہی اختیارات ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کو دے دیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جب یوسف علیہ السلام کا تدبر کھل کے سامنے آنے لگا۔ یتبوأ من حیث یشاء، اور وہ اس کا اختیار استعمال کرتے جہاں چاہتے، مطلب کہ اب بہت اختیارات مل گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس پر چاہتے ہیں اپنی رحمت متوجہ کر دیتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ والاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر ثواب اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری میں رہے۔ یہ تو دنیا میں ہم دے رہے تھے، آخرت میں اس کا اجر اہل ایمان کے لیے اور اہل تقوی کے لیے دنیا کے اجر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس واقعے میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔